السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں، آیات 31 تا 41 ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے معیار بتا دیا ہے۔ اچھا تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے نا، تو پھر اس کا معیار یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، چاہے اہل کتاب ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، مسلمان ہوں، سب کے لیے یہ معیار ہے، پوری امت کے لیے یہ معیار ہے کہ انہیں اللہ سے محبت ہے تو انہیں محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، ورنہ ان کی اللہ سے محبت کے دعوے خالی خولی، بالکل ان کا کوئی اثر نہیں۔ یہ ایک بات، اس ایک حقیقت بتا دی گئی۔ دوسری حقیقتیں جو لگاتار 3 یا 4 واقعات آ رہے ہیں، بعضوں نے 4 بنائے۔ مریم علیہ السلام کی جو عبادات ہیں، یا مریم اقنتی لربک واسجدی، حضرت نیلوی شاہ صاحب نے اس کو ایک اور واقعہ بنا دیا، بعض اس کو الگ نہیں کرتے ہیں۔ 3 واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت مریم کیا کہتے ہیں، حضرت مریم کی ولادت ہے، پھر حضرت یحییٰ کی ولادت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے۔ ان 3 ولادتوں کا ذکر ہے آگے پیچھے۔ ان 3 ولادتوں کے واقعات سے سبق کیا ملتا ہے؟ معبود صرف اللہ ہے، مختار اللہ ہے، عالم الغیب اللہ ہے، نظر نیاز کا مالک اللہ ہے۔ یہ 3 ولادتیں بتا دیتی ہیں کہ ہر ایک سے معبودیت کی نفی ہے۔ حضرت مریم کی والدہ بھی معبودہ نہیں بن سکتی، خود حضرت مریم کا مطلب عابدہ، عبادت کرنے والی، وہ بھی معبودہ نہیں بن سکتی۔ اسی طرح حضرت یحییٰ بھی معبود نہیں بن سکتے، اور انہیں مانگ کے لینے والے زکریا علیہ السلام بھی معبود نہیں بن سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی معبود نہیں بن سکتے۔ ان تمام ہستیوں نے، چاہے وہ مریم کی والدہ ہوں، چاہے وہ خود مریم ہوں علیہ السلام، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے وہ یحییٰ علیہ السلام ہوں، چاہے وہ زکریا علیہ السلام ہوں، ان سب نے معبود واحد کی بات کی، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ 3 ولادتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ معبودیت صرف میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ چونکہ ان 3 ولادتوں کے اندر جو واقعات ہیں، ان سے مشرکین شبے میں پڑ جاتے ہیں، اور وقت کے احبار اور رہبان، غلط جو پیر و مرشد ہیں، وہ ان سے اختیارات ثابت کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے معبودیت ثابت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے۔ تو قرآن کریم نے یہ 3 واقعات ذکر کر کے بتا دیا کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ ان 3 واقعات سے بھی معبودیت کا پتہ صرف اللہ کے لیے چلتا ہے کہ وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا رکوع نمبر 4 اور رکوع نمبر 5 کا۔ اب میں اس کے اندر یہ جو 3 واقعات ہیں، ان کو فرداً تھوڑی سی آپ کے سامنے یہاں بات کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے حضرت مریم کی ولادت۔ حضرت مریم کی جو والدہ تھیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی بنی، انہوں نے نظر مانی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ مفسرین ان کا نام بھی بتاتے ہیں، قرآن کریم نے ان کا نام نہیں لیا۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ انہوں نے نظر مانی، اور اس وقت ایسی نظر ماننا ٹھیک تھا، درست تھا۔ یا اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے نا، وہ چاہتی تھی کہ یہ بیٹا ہی ہوگا، خواہش تھی، میں تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں کہ یہ ہمیشہ کے لیے بس ہر چیز سے آزاد ہو کے تیری عبادت میں مشغول رہے گا۔ یا اللہ تعالیٰ میری اس نظر کو قبول فرما۔ جب انہوں نے بچہ جنا تو وہ بیٹا تھا ہی نہیں، اولاد جنی تو وہ تو بیٹا تھا ہی نہیں، وہ تو بیٹی تھی۔ وہ تعجب سے بولی، حیران ہو کے، پریشان ہو گئی، یا اللہ میں نے تو بیٹی جن دی، رب انی وضعتها انثی۔ اب حضرت مریم کی جو والدہ ہیں، وہ معبودہ کیسے بن سکتی ہیں؟ خواہش تھی بیٹا ہو، اللہ نے بیٹی دے دی۔ جو اپنی خواہش پوری نہ کر سکے، وہ کسی کی خواہش پوری کرے، وہ مشکل کشا بنے۔ میں ساتھیوں کہہ سکتا ہوں، جو قبض کشا نہ بنے، وہ مشکل کشا کیسے بن سکتا ہے؟ بندے کو قبض آ جائے تو وہ قبض کشا کی گولیاں کھاتا پھرتا ہے، اور اپنی پیری مریدی کی گدی پہ بیٹھ کر ساری مشکل کشائیاں کر رہا ہوتا ہے، خود اس کی اپنی قبض ہوئی ہوتی، معدے کا نفوذ بند ہوا ہوتا ہے، گولیوں پہ گولیاں کھاتا ہے، یا اس کو ڈنڈا چڑھانا پڑ جاتا ہے نیچے سے،
مریدوں میں وہ مشکل کشائی کرتا ہے. قبض کشا نہیں بن سکتا، مشکل کشا بنتا ہے. وہ کہا یا اللہ میں نے تو بیٹی جن دی. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، جو اس نے جنا اللہ خوب جانتا ہے. اور جو بیٹی ہوئی وہ اس بیٹے کی طرح نہیں تھی جو وہ چاہ رہی تھی. بیٹی بہت برتر ہے. اس بیٹی نے تو آگے کیا کہتے ہیں بیٹے عیسیٰ کو جننا ہے اللہ کے کلمہ کن سے. اور انہوں نے اس کا نام مریم رکھا. مریم کا مطلب عابدہ، عبادت کرنے والی. ٹھیک ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے اس کی یہ نظر قبول کر لی. اور خالو جو حضرت زکریا علیہ السلام جو خالو تھے ان کی کفالت میں دے دیا. وکفلھا زکریا. زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے نگران مقرر ہوئے. جب بھی زکریا علیہ السلام حضرت مریم بی بی کے حجرے میں جاتے، ماں مریم کے حجرے میں جاتے، تو وہاں پھل دیکھتے. وجد عندہا رزقا، رزق دیکھتے. اب رزق کا ترجمہ ہم نے پھل کے دیا. بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کھانا بھی ہو سکتا ہے، پھل بھی ہو سکتا ہے، جو اللہ دے وہ رزق ہے. اور ہم بھی بیان کرتے رہے، سیدھی بات ہے، بے موسم پھل. قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں آتا کہ بے موسم پھل ہے. قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں کہ بے موسم پھل ہے. پھل بس رزق ہے. جب بھی وہ دیکھتے تھے تو رزق ہوتا تھا. کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھیں. زکریا علیہ السلام حیران ہوتے تھے، یہ کھانے پینے کی چیزیں کون رکھ دیتا ہے، کون لاتا ہے مریم کے لیے. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی کچھ؟ ہم بھی بات کرتے ہیں بے موسم پھل. پھر میں نے سوچا یہ بے موسم پھل آخر یہ بات کہاں سے آئی ہوگی. تو میرے ذہن میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے، چونکہ رزق دیکھ کر زکریا علیہ السلام بھی جوش میں آ گئے. انہوں نے اللہ سے وہیں کھڑے کھڑے اپنے لیے بھی رزق مانگ لیا. یا اللہ تو قادر ہے مریم کو رزق دینے پر کہ خود بخود تو اس تک رزق پہنچا دیتا ہے. یا اللہ تو ہی تو قادر ہے کہ مجھے بھی رزق دے دے، بیٹے کا رزق دے دے، مجھے بیٹے کا رزق دے دے. میری بیوی بانجھ ہے، میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں، حالات ہم دونوں کے نہیں ہیں، لیکن تو رزق دینے پہ قادر ہے. جس طرح تو مریم کو رزق دے رہا ہے، چھپر پھاڑ کے، چھت پھاڑ کے، آنے جانے کا کوئی اسباب کی دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا، لیکن مریم کے پاس رزق پڑا ہوتا ہے. تو یا اللہ اسی طرح میرے اسباب تو نہیں ہے میرے پاس رزق کے کہ خود میں بوڑھا ہوں، بیوی میری بانجھ ہے، تو مجھے رزق دے دے. تو میں سمجھتا ہوں جس نے بھی بے موسم پھل لیا ہے نا، اس نے زکریا علیہ السلام کی دعا سے اخذ کیا. یا اللہ میری اولاد کا موسم نہیں ہے تو مجھے بے موسم، جس طرح تو مریم کو بے موسم پھل دے رہا ہے مجھے بھی بے موسم پھل دے دے. زکریا علیہ السلام نے چونکہ ان کے اولاد ہونے کا موسم نہیں تھا تو اولاد مانگی. تو یہاں بے موسم پھل مانگنا ہے. میرے خیال یہاں سے استنباط کیا ہے کسی عالم نے کہ چونکہ زکریا علیہ السلام بے موسم پھل مانگ رہے ہیں تو لہٰذا انہوں نے مریم کے پاس بھی بے موسم پھل دیکھا ہوگا. ذالکما مما علمنی ربی ھذا ما عندی واللہ اعلم. ٹھیک ہے جی، ھذا ما خطر بالبال واللہ اعلم بحقیقت الحال. یہ ہے وہ بات جو میرے دل میں کھٹکی ہے کہ زکریا علیہ السلام کی دعا سے اخذ کیا گیا کہ جس طرح زکریا علیہ السلام نے بے موسم پھل مانگا اولاد کا، تو لامالا مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھ کے مانگا. لیکن جو میں نے پہلے تشریح کر دی اس میں بے موسم پھل کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور بے موسم پھل کی طرف تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے بے موسم کہا ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں احتیاطاً آج کی بات کوشش کروں گا کہ بے موسم پھل نہ کہا کروں. وہ میں نے ملا بھی دی بات آپ کے سامنے کہ مریم کے پاس رزق پہنچنے کا تو کوئی سبب نہیں، کوئی لا ہی نہیں سکتا. نگران تو میں ہوں، یہ ہر وقت یہاں عبادت میں بیٹھی ہوئی ہے، کون اس کے پاس پھل لائے گا؟ میں جب آتا ہوں اس کے پاس کیا کہتے ہیں رزق پڑا ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، چاہے وہ روٹی ہو، سالن ہو، گوشت ہو، پھل ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. رزق ہے نا، بس رزق ہے، اللہ جو دے وہ رزق ہے. تو جو اللہ مریم کو رزق دے سکتا ہے کہ رزق پہنچنے کا بظاہر سبب نہیں، کوئی وہاں پہنچ نہیں سکتا مریم کے پاس. مریم خاتون ہے، خاتون کے پاس کوئی جانے دیتا ہے کسی کو؟ تو جو اللہ مریم کو رزق دے سکتا ہے بظاہر اسباب نہیں ہے، کیونکہ نگرانی ہے نا. کیوں آئے گا کوئی؟ مریم کیوں چھوڑیں گے اپنے پاس کسی کو کھانے پینے کے لیے؟ نگران تو زکریا علیہ السلام ہے، مرضی تو زکریا کی چلنی ہے علیہ السلام. تو زکریا علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہیں. تو جب مریم نے بتا دی یہ اللہ دے رہا ہے تو ان کو وہاں جوش آ گیا. یا اللہ، جس طرح تو مریم کو رزق دینے پہ قادر ہے،
بظاہر اسباب نہیں ہے، تو خود رزق دے رہا ہے، چھپر پھاڑ کے دے رہا ہے. یا اللہ میرے پاس بھی اسباب نہیں ہے، بوڑھا ہوں، بیوی میری بانجھ ہے، لیکن تو مجھے اولاد کا رزق دینے پہ قادر ہے. یہ ہے دونوں میں تطابق. ٹھیک ہے. الحمدللہ ذالکما مما علمنی ربی واما بنعمت ربک فحدث. میں اپنے اس نعمت پہ میں اپنے اللہ کا شکر گزار ہوں. لا الہ الا اللہ. جب حضرت مریم نے کہا، جب زکریا نے پوچھا علیہ السلام یا مریم انا لکی ھذا، کہ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، اللہ جس کو مرضی رزق دے. وہی انہوں نے دعا کی، یا اللہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. یا اللہ مجھے اولاد پاکیزہ دے دے، مجھے بھی رزق دے دے. پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی کہ تیرا بیٹا ہوگا، بیٹے کا نام بھی ہم رکھتے ہیں یحییٰ. اللہ اکبر. اب انہوں نے مزید اس پہ یقین دہانی پیدا کرنے کے لیے کہا، یا اللہ میرا بیٹا کیسا ہوگا، میں خود بوڑھا ہوں، بیوی میری باج ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوگا. اللہ اکبر. یہ ساری آگے ساری تفصیلات ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے حضرت مریم کا جو واقعہ ہے. حضرت مریم کی ولادت تو جو خود پیدا ہو، ماں چاہے کہ بیٹا ہو، اللہ نے دے دیے بیٹی. تو جو خود پیدا ہو وہ معبود کیسے بنے؟ اور پھر آگے جو قرآن کی آیات چل رہی ہیں کہ وہ مریم خود کس کی عبادت کرتی تھی؟ اللہ کی. فرما برداری کس کی کرتی تھی؟ اللہ کی. رکوع کس کے لیے کرتی تھی؟ اللہ کی. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اللہ اکبر. اور جو مریم ہمہ وقت کس کی عبادت کرتی تھی؟ اللہ کی. رزق کون دیتا تھا؟ اللہ. تو وہ مریم معبود کیسے بن سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کر کے بتا دیا. مریم کی ماں کیسے معبود بن سکتی؟ چاہتی تھی بیٹا، ہو گیا بیٹی. ٹھیک ہے. زکریا کیسے کیا کہتے ہیں معبود بن سکتے ہیں جو بڑھاپے تک بیٹا نہ لے سکے؟ اللہ دینے پہ فقیر کو درجن درجن بیٹے دیتا ہے، نہ دینے پہ نبی کو بھی نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے، بڑھاپے تک ترسا کے رکھتا ہے. دینے پہ آ جائے بانجھ پن دور کر دیتا ہے، بڑھاپے کو بھی نہیں دیکھتا، اولاد دے دیتا ہے. اور اولاد پھر یحییٰ جیسی دیتا ہے، اور یحییٰ کو بھی نبی بنا دیتا. تو جو خود کو بیٹا نہ دے سکے، جو خود کی مشکل کشائی نہ کر سکے، وہ دوسروں کو کیسا بیٹا دے؟ وہ دوسروں کی مشکل کشائی کیسے کرے؟ اور جو مشکل کشائی نہیں کر سکتا وہ معبود نہیں بن سکتا. بس اللہ کے معبود ہونے پر سب سے بڑی دلیل خود اس کی ربوبیت ہے. الحمدللہ رب العالمین. خود اس کی مشکل کشائی الحمدللہ رب العالمین. خود اس کی حاجت روائی الحمدللہ رب العالمین. تو حضرت مریم کی ماں کی بھی بات ہو گئی، حضرت مریم کی بھی بات ہو گئی، ان کی عبادات کی بھی بات ہو گئی. پھر آگے جو ہیں اب شروع کرتے ہیں جناب. یہ تو بات ہوئی تھی آیات 31 تا 41 سورہ آل عمران کی. اب چلتے ہیں رکوع نمبر 5 سورہ آل عمران آیات 42 تا 54. اب آیات 42 تا 54 یہ رکوع نمبر 5 ہے. یہ اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. مریم کی ماں کو بشارت ملی. اب مریم کی ماں نے مانگا بیٹا، اللہ نے دیا بیٹی، اللہ نے دی بیٹی، اور اس بیٹی کو بھی قبول کر لیا. کیا کہتے ہیں زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیے، رزق بھی دے دیا، سارا کچھ ثابت ہو گیا. اب خود مریم جب بڑی ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دے دی، عیسیٰ بن مریم کی، المسیح عیسیٰ بن مریم. اور وہ بتا دیے کلمہ کن سے پیدا ہوگا. کیونکہ انہوں نے کہا یا اللہ میرے لیے بیٹا بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو آج تک کسی نے چھوا بھی نہیں ہے. اور تفاصیل سورہ مریم میں بھی بات آئے گی سارا کچھ. اللہ کہتے ہیں اسی طرح ہوگا. سمجھ آئی؟ اسی طرح ہوگا. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. سمجھے؟ کذالک قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء. اللہ کہتے ہیں میں جو چاہتا ہوں کن کہہ دیتا ہوں، بس وہ فیکون، وہ بات ہو جاتی ہے.
اللہ نے یہ بھی بتا دیا میں اسے لکھنا سکھاؤں گا، کتاب سکھاؤں گا، دانائی سکھاؤں گا، تورات سکھاؤں گا، انجیل سکھاؤں گا، اور اسے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجوں گا۔ اچھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات کیا دی ہے؟ وہ مٹی کی ایک صورت بنا لیتے تھے، پرندے کی مٹی سے، گارے مٹی سے پرندے کی ایک صورت بنا لیتے تھے، اس میں پھونک دیتے تھے، وہ زندہ ہو کے اڑنے لگتا تھا۔ اللہ اکبر۔ مادرزاد اندھے کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، برس والے کو ٹھیک کر دیتے تھے، کوڑ کی بیماری والے کو ٹھیک کر دیتے تھے، ان سے شفا مل جاتی تھی۔ شفا اللہ دے رہا ہے، اللہ ان کو ذریعہ بناتا تھا، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور پھر جو کھاتے تھے اور جو لوگ ذخیرہ کرتے تھے گھروں میں وہ بھی بتا دیتے تھے باذن اللہ۔ اب یہ ساری دلیل کس پر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی معبودیت پر نہیں کہ وہ معبود ہیں، کہ ان کے یہ کمالات ہیں لہٰذا ان کو مشکل کشا مانا جائے، ان کو حاجت روا مانا جائے، انہیں مختار سمجھا جائے، انہیں عالم الغیب سمجھا جائے۔ نہیں، کس کے لیے؟ خود عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، ان تمام معجزات میں یہ دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ میری نبوت کی یہی دلیل کیا کہتے ہیں اہل ایمان کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو وقت کے حالات اور واقعات کے مطابق معجزات دی ہیں، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، اور پھر یہ بھی بتایا عیسیٰ علیہ السلام نے، سمجھا؟ یہ سارا عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں کمالات اور جو خصوصیات ہیں کہ بھائی جو میرے پاس کتاب ہے وہ تورات کی تصدیق کرتی ہے، ہاں کچھ چیزیں تم پر حرام تھی، میری شریعت میں مزید نرمی ہوگی تمہارے لیے حلال۔ اللہ اکبر۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے یہ اعلان کروایا گیا اس رکوع میں کہ میرا اور تمہارا رب صرف ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں، میں بھی تمہارا پروردگار نہیں ہوں، فاعبدوا، عبادت صرف اسی کی کرنی ہے، اطاعت اسی کی کرنی، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور جب اہل کفر سے انہوں نے کیا کہتے ہیں انکار دیکھا، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، تو کہا کون ہے جو اس دعوت تبلیغ میں، تردید شرک میں میری مدد کرے؟ اللہ اکبر۔ تو جو مشکل کشا ہو وہ مدد مانگتا۔ من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ یہ ہے جی رکوع 42 تا آیات 42 تا 54 آل عمران کی، جو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، اور پھر جو ان کے کمالات، خصائص اور معجزات، اور پھر ان کے اعترافات، اللہ کے بارے میں توحید کا اعلان، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہو سکتے، معبود صرف اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم معبود نہیں ہو سکتی، معبود اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی مریم کی ماں معبودہ نہیں ہو سکتی، معبود صرف اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کے خالو حضرت زکریا معبود نہیں ہو سکتے، اللہ۔ اور زکریا علیہ السلام کا بیٹا جو مانگ تانگ کے لیا گیا اللہ تعالیٰ سے، اللہ اکبر، یحییٰ، وہ معبود نہیں ہو سکتا، معبود صرف اللہ۔ یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر دلیل بنا کے قرآن کریم میں پیش کیے ہیں۔ اللہ کی وہ توحید جس سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ عوام تو عوام، آج علماء بھی جاہل ہیں، علماء بھی توحید بیان کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ ناظرین اپنی بساط کے مطابق یہ سلسلہ جاری رہے گا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔